اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 جنوری 2023 کے موقع پر جنوبی ہند کی معروف دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم رحمانیہ حیدرآباد کے اندر یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا اور یہاں پر پرچم کشائی کی گئی۔ جو عالی جناب سہیل احمد قادری صاحب جو ہمارے اس علاقے کے کارپوریٹر ہیں، ان کے ہاتھوں سے اور ان کے دست سے آج پرچم کشائی کی گئی، فلیگ ہوسٹ کیا گیا۔ اور اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب زیدہ مجدہ جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء تلنگانہ آندھرا پردیش، وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی اپنے تاثرات اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اس کے علاوہ جامعہ کے اساتذہ اور طلباء بھی یہاں موجود تھے اور جامعہ کے طلباء نے بھی اپنی تقریریں پیش فرمائی آزادی کی مناسبت سے، اور دستور کو قلم بند کیا گیا تھا۔ ہمارے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں جو دستور اس ملک ہندوستان کا بنا تھا اور جو نافذ کیا گیا تھا 26 جنوری 1950 کے دن، اس تاریخ کو ان طلباء نے بیان کیا ہے۔ الحمدللہ یہ کافی اچھا پروگرام رہا۔ میں اس موقع پر عوام سے اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہمارے بڑوں نے، پرکھوں نے، اکابر نے دی ہے، اتنی قربانیاں کسی اور قوم نے نہیں دی ہے۔ دوسری قوموں کے اندر شعور بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہمارے بزرگان دین اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آگے آئے، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز آئے تو اس وقت ہمارے مسلم بادشاہوں کی حکومت تھی، اس لیے انہوں نے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے آئے۔ اور ایک طویل تاریخ ہے 150 سالہ، جس میں مسلمان پے در پے لگاتار قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، سب سے پہلے 1754 کے اندر نواب وردی علی خان جو بنگال کی طرف بادشاہ تھے، انہوں نے قربانیاں دی۔ پھر اس کے بعد ان کے جو نواسے تھے نواب سراج الدولہ، وہ 1757 کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب وہ 1757 میں شہید ہو گئے تو وہاں وہ 1757 کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب وہ 1757 میں شہید ہو گئے تو وہاں پر اڑیسہ، بہار، بنگال کے اوپر جب ان لوگوں کا قبضہ ہوا تو پھر انہوں نے ساؤتھ کا رخ کیا۔ ساؤتھ میں اس وقت ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی حکومت تھی، انہوں نے مقابلہ کیا۔ پھر حیدر علی کے بعد ٹیپو سلطان بادشاہ بنے ان کے 82 میں انتقال کے بعد، اور ٹیپو سلطان نے قوی تاریخ رقم کی اپنی قربانیوں کی۔ بالآخر 1799 کے اندر سری رنگا پٹنم میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو ان کے فتوے کے نتیجے میں ان کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا، ان کو زہر دے دیا گیا، اور اسی زہر کی وجہ سے اس عظیم عالم دین اور محدث کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد 1857 میں دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، ان اکابر نے قربانیاں دی۔ اس سے پہلے 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ بہرحال یہ قربانیاں دیتے دیتے آخرکار 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا، اور ملک کی آزادی کے اعلان سے پہلے اسمبلیاں اس ملک کے قانون کو بنانے کے لیے بنا دی گئی، اور پھر اس ملک کے قانون کو بنانے اور نافذ کرنے سے پہلے 1935 کے اندر جو انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا، اسی قانون کی پاسداری کی جاتی تھی۔ ان 200 سے زائد افراد کی کمیٹی نے اس ملک کے قانون کو بنایا، اور اس کے بنانے میں 2 سال 11 مہینے لگے، اور 1949 کے اندر اس ملک کے قانون کو بنا دیا گیا تھا، لیکن ابھی اس کو نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ 26 جنوری 1950 کے موقع پر پھر اس ملک کے دستور اور قانون کو نافذ کیا گیا، اور اسی کے مطابق پھر فیصلے کیے جانے کا حکم صادر کیا گیا۔
تو اس کی خوشی میں اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے قانون کو، آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو بنایا تھا، ان کو شرطانجلی دینے کے لیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے آج کا یہ اجلاس منعقد کیا تھا۔ آج ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان اکابر نے جنہوں نے ان ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، 1957 سے پہلے تو صرف مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، لیکن 1857 سے پہلے پھر 1857 کے بعد جو جنگیں ہوئی اس میں ہندو اور مسلمان سب شریک رہے، سکھ بھی شریک رہے، اور انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ تو پھر میں اس موقع پر یہ